الحمد لله سبحان الله الحمد لله وكفى سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذوق شوقنا المحبتنا البلند وعدنا الملك فروع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون برادر مکرم میرے انتہائی شفقت فرما حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف سیالوی صاحب خطیب عالم رسول شریف دیگر علماء کرام ہم فکر دوستو مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
خالق ارض و سما دی حمد و ثنا و درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ و الثناء بعد قادر مطلق جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے. برادر مکرم محمد شعبان صاحب انہوں نے والد بزرگوار نے اہل محلہ دے تعامل نال اس محفل شریف کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محمد شعبان صاحب انہوں نے والد محترم انہوں نے سارے بہن بھائیوں مولا سونا اپنے دین پاک بھی سمجھ بوجھ عطا فرما کے عمل دی توفیق عطا فرماوے. انہوں دی دنیا آخرت سونی فرماوے. جتنے دوست تشریف لے آئے ہو مولا تعالی سارے دی حاضری قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرما. دوستان گرامی، جناب کے سامنے جس موضوع پہ کلام کروں گا اس کا عنوان ہے ذیشان ہے نور اور کتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. موضوع شروع کرنے تو پہلا میں پہلے بھی جناب نو درخواست کی ہے، خطبے تو پہلے بھی ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں. اصا لوگوں دنیا دار کی ہر محفل کے آداب پتہ بھی ہے اور انہوں کا لحاظ بھی رکھنے ہیں. دنیا داری کی محفل کے آداب جاننے بھی ہے وہاں اور انہوں کا لحاظ بھی رکھتے ہیں. یعنی جدو اصا کسی دنیا دار کے ہاں جائیے نا تو اپنا لباس وضع قطع جتی بوٹ شوٹ چنگے چمکا کے لش پش بنا کے جانے. کیوں؟ یہ انہوں کی محفل کے آداب ہیں تاکہ یار اصا انہوں کی محفل بہنا ہے سانو کوئی بندہ حقارت کی نگاہ نال نہ دیکھے. لیکن افسوس جدو دین پاک کی محفل کی باری ہوئی ہے اصا دین پاک کی محفل کے آداب جاندیا ہوا انہوں مد نظر نہیں رکھتے، انہوں کا لحاظ نہیں رکھتے. مثلا بندہ جب پاک محفل کے اندر بیٹھا ہوئے سب تو پہلے ضروری ہے باوضو بیٹھے. دوسری گل سر کج کے بیٹھے، سر ننگا نہ ہوئے. اور جب قرآن حدیث کا بیان ہوئے پھر کسی اور پاسے توجہ نہ جاوے. اصا لوگوں کی ناکامی کا یہ سبب ہے. اصا دن ب دن جڑے زوال پذیر ہو رہے ہیں فتنے کے اندر پھستے جانے ہیں مزید اصا اپنے مقام کو ڈگتے جانے ہیں. آئے دن ذلیل و رسوا پہ ہونے وہ وجہ یہ ہوئی نہ سارے کولوں نہ آداب کا لحاظ رکھنے نہ سارے کولوں ایمان اسلام قرآن کی قدر و قیمت رہی ہے.
یہ ہوئی بڑی وجہ اور بڑا سبب بھی ہوئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں مسلمان اس ویلے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جس ویلے یہ دین اسلام دی اللہ دے قرآن دی پاک نبی سرور دے فرمان دی قدر و قیمت نو بھول جاوے۔ جدو یہ بھول جاتا ہے پھر یہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، ذلت اور رسوائی دے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ باقی آمن والی دنیا واسطے عبرت کا نشان بن کے رہ جاتا ہے۔ یار تمہیں کیا کیا تھی چپ کر کے پو ہے لکھو، تو سب بندے بن کے پو میں جی آ جا اپنی تو میں بنیا کبھی نہیں چھوڑیا، تھی پھر لکھے انسان بن کے پو، خبردار کسی کی آواز نہ آ، گل بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ساری ناکامی کا سبب یہ ہوئی ہے کہ اصل اللہ رسول دے احکام دی قدر نو کھو بیٹھے ہیں، بھول گئے ہیں، اور وہ نتیجے دے اندر اصا آپ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئے۔ یہ بھی گل اقبال نے بیان فرمائی ہے۔ اقبال فرماؤں ہے جس دن کا تو بے قدرہ بنیا نا، تو دین اسلام دی احکام دی قرآن دی مصطفیٰ کریم نے فرمان دی بے قدری کی ہے، اس دن تو ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن گئی ہے۔ اقبال نے اس گل کی ترجمانی اپنے انداز کی تھی۔ اقبال فرماؤں گا کچھ قدر اپنی تو نے کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سواری یہ کم نگاہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، گزرے بے سوال کم سفر کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم جدو مسلمان کم نگاہ بنے، کم صرف بنے، اپنی عزت بھی کھو بیٹھا ہے، اپنا مقام بھی کھو بیٹھا ہے، اپنے درجات کو بھی جانتا رہے اور اپنی اصلیت کو بھی بھول گئے۔ بزرگ فرماؤں نے فرمایا ساری قوم کولو تین چیزاں ختم ہو گئی ہیں۔ کتنی؟ بولو 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 بولو، سردی آؤ جا بولو، لوگ نال بولو۔ تین چیزاں مک گئی ہیں۔ فرمایا سب تک یہ تین چیزاں واپس نہیں بن گیا۔ مسلمان کبھی بھی اپنے مقام اور کبھی بھی اپنی مسند والے پاس بحال نہیں ہوتا۔ وہ کی تین چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز آزادی قوم کو پہچان ہو گئی ہے، کی پہچان معرفت ختم ہو گئی۔ دوسری ہے آزادی قوم کو علم اور شعور ختم ہو گئے۔ تیسری چیز آزادی قوم کو ونڈ کو نہیں رہ گئی۔ ونڈ سمجھ لو، نکھیڑا یعنی پہچان۔ فرمایا قوم کھوتے گھوڑے کو ایک تھان سے بننا ہے،
یہ کہیں گھوڑا بھی گھوڑا ہے کھوتا بھی برابر ہے، سب برابر ہے. یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، سب برابر ہے. یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھنے میں اس کی بھی داڑھی ہے، اس کی بھی داڑھی ہے، سب ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ بھی پیر صاحب ہے، یہ بھی پیر صاحب ہے، وہ بھی پیر صاحب ہے، سب پیر ہے. جو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک کہتے ہیں. کوئی پہچان ہو اور علم یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے. دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہو گئی. جہاں یہ اصلی ایمان اسلام جان کا دشمن ہے یہ انہوں دوست سمجھ رہا ہے، اور جہاں یہ زندگی اور آخرت کا دوست ہے سوارن کی فکر رکھ رہا ہے یہ انہوں دشمن سمجھ رہے ہیں. بے شک شعور اور علم فرمایا علم کرے نہیں کوئی علم. میرے پاک نبی سرور نے فرمایا ينتزع العلم عند قرب القیامہ، قیامت جو قریب آندی جائے گی علم دنیا تو ختم ہوتا جائے گا جائے. اور شعور یہ علم کا محتاج ہو. اور جڑا شعور انسانی ہے، آدمیت کا شعور، انسانیت کا شعور، یہ صرف ایک ہی علم عطا فرماؤں ہے جنہوں علم دین مصطفیٰ دستا ہے رہنا کیویں، بیٹھنا کیویں، بولنا کیویں، باپ دے کی حقوق نے، ماں دے کی نے، بہن دے کی نے، بھائی دے کی نے، رشتہ دار دے کی نے، کہدے نال بیٹھنا اٹھنا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے فرمایا ختم ہو گیا شعور، تو انسانیت نکل گئی ہے، جانوروں کا ماحول بن گیا. فرمایا ضروری نہیں ہے کہ انسان شکل انسان جیسی ہوگی تو وہ اندر بھی انسان ہو، کوئی ضروری نہیں. فرمایا ہو سکتا ہے شکل انسانی ہوگی اندر کوئی اور بنا ہو. بے شک وہ اکبر لگا دے ہی فرما سبحان اللہ. وہ اس معاشرے کا مطالعہ کر کے فرما ہے مار کے دم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے. بار بار بھی کہیں گے ساتھ میں یہ کئی دم کہیں گے چھوئے وہ کہیں گے ہوں سب سے چھوئی رہ گئے، انسان چلے گئے. مار کہیں دم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے. مار کہیں دم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے. صورتیں تو ہے انسان چھوڑے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت زندہ باد. سبحان اللہ. فرمایا تیسری چیز ون مک گئی ہے جنہوں تمیز آخیا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تمیز. تمیز مک گئی. تمیز کا کی مانا ہے؟ فرمایا تم پتا نہیں پاک کیے پلیت کیے، پاک پلیت کی ونڈ ختم ہو گئی ہے. حرام کیے حلال کیے، حرام حلال کی ونڈ مک گئی ہے. جائز کیے ناجائز کیے، یہ زمین بھی مک گئی ہے. حق کیے باطل کی، یہ زمین بھی مک گئی ہے. سیدھا کون ہے پٹھا کون ہے، حق والے کون نے،
باطل والے کون نے؟ یہ سمجھا مغلیاں نے فرمایا یہ سمجھا اللہ سونے دی ایک واحد لارے کتاب ہے تیری بندے کو سمجھاتا فرماؤں گے سبحان اللہ جنہوں قرآن مجید آخیا جائے فرمایا جب تک ایک قوم یہود و نصارہ کی تعلیم چھڈ کے مولا سونے کی قرآن پاک مولا سونے کے کلام کی تعلیم علم والے پاسے نہیں آئے گی نہ یہ اندر تمیز آ سکتی ہے نہ شعور آ سکتا ہے نہ یہ اندر علم آ سکتا ہے نہ یہ اندر پہچان آ سکتی ہے اور یہ تین چیزاں تو خالی رہے گا جن کا کہ تین چیزاں تو خالی ہے نہ یہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے نہ اپنے مقام کو پا سکتا ہے نہ رب کی بارگاہ تک پڑھ سکتا ہے نہ رسول کی بارگاہ تک پڑھ سکتا ہے اللہ اقبال نے کیا خلاصہ بیان فرمایا سبحان اللہ اقبال فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب سبحان اللہ اس نزول کا معنی ہے برسنا اثر کرنا کیونکہ میرا اصل نزول ہے وہ تو ہو گیا اور زمین سے نزول ہو گیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف اقبال فرمایا جلے تک تیرے ضمیر دے اوتے اللہ کا قرآن نہیں برسے گا نہ تیرا ضمیر جاگ سکتا ہے نہ یہ زندہ ہو سکتا ہے نہ یہ اندر شعور آ سکتا ہے نہ علم آ سکتا ہے نہ سمجھ آ سکتی ہے نہ پہچان آ سکتی ہے فرمایا جب تک یہ تینوں چیزاں نہیں آ گیا مسلمان دنیا کی طور سے جتنا مرضی ترقی کر لو یہ تیرے بارے میں ہیٹ نہیں جانا ہے کیوں مسلمان خدا اس میں جانا ہے جب میں اپنے اسلام بھی مضبوط ہو جائے اپنے ایمان بھی مضبوط ہو جائے ہوں اپنی گل سنا مولا سونے نے اسی گل واسطے یہ انسانیت سکھاؤ واسطے بندیاں دا ضمیر جگاؤ واسطے جانور والی سکھا کٹن واسطے انسان والی فرشتے والی سکھا پاؤن واسطے گمراہی کٹن واسطے روشنی پاؤن واسطے بد کرداری کٹن واسطے اسوائے حسنہ سونی سکھا سونا کردار بناؤ واسطے مولا سونے نے اپنے پاک محبوب نو اپنے سونے محبوب نو اپنی مخلوق کے اندر مبعوث فرمائے اور نال اپنی وہ خاص کتاب بھی بھیجی ہے جس اندر بندے واسطے شعور بھی ہے سمجھ بھی ہے پہچان بھی ہے علم بھی ہے ساریاں تمیزاں بھی ہے مولا سونے بندیاں مولا سونے بندیاں بندہ بنانے آدمی نو آدمیت سکھانے انسان نو انسانیت سکھانے اپنے سونے محبوب نو مبعوث فرمایا اپنی کتاب شریف بھی عطا فرمائی فرمایا اے محبوبہ جاؤ تشریف لے جاؤ
میری کتاب سمجھاؤ، میرا کلام سمجھاؤ، انہوں نے سینیاں کا ہنیرا مک جاوے گا، سینیاں کی روشنی آ جائے۔ ارشاد ربانی فرمائے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا تحقیق اللہ کی طرف مولا سونے والوں سواڈے کول ایک نور آئی ہے، ایک روشن کتاب آئی ہے، سبحان اللہ، ایک نور ایک روشن کتاب۔ میں دو گلیں جناب کے سامنے بیان کرنی ہیں، کچھ گلاں نور دیاں سناواں گا، کچھ کتابیں مبین دیاں سناواں گا۔ قربان جاواں مولا سونے نے جتھے بھی پاک نبی سرور دی آمد پاک کا ذکر فرمایا ہے، جتھے بھی آپ کی ذات بابرکات کا ذکر فرمایا، جتھے آپ کے آمن کا ذکر فرمایا، جتھے بھی آپ مولا سونے نے آپ کی نورانیت کا، آپ کی آمد کا، آپ کی نبوت کا ذکر فرمایا، نال مولا سونے نے آپ کی رسالت کا ذکر بھی ضرور فرمایا۔ ادھر اشارہ کر فرمایا، ادھر صراحت کر فرمایا، ادھر دلالت کر فرمایا، فرمایا ضرور اے جناب جتھے پاک نبی سرور کی ذات کی گل آئی ہے، اتنے مولا سونے نے اپنی کتاب کی گل بھی ضرور فرمائی ہے، رسالت کی گل بھی ضرور فرمائی ہے، دین پاک کی گل بھی ضرور فرمائی ہے۔ میں تا کر کے مولا سونے نے جو قانون اور اصول بتایا ہے کہ جدوں بھی پاک نبی سرور کا ذکر ہوئے، نال آپ کی رسالت کا ذکر بھی ہوئے، نال مولا کی کتاب کا ذکر بھی ہوئے، میں اس اصول قانون کے مطابق جناب نور کچھ گلاں نور دیا، کچھ کتابیں مبین دیا، لیکن اس کو پہلا یہ گل ضرور سمجھ لو، دو تھڑے بن گئے اس قوم نے، دو تھڑے بن گئے، ایک وہ طبقہ ہے جیڑا کہیں گے اصا نور والے، اصا کا نور نال تعلق ہے، اصا نور والے، لیکن جب کتاب کی گل آتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہوں نے نسل کا پاسا نہیں لگتا، احکام کی گل آئے انہوں نے تباہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسانو خالی نور کی گل سنائی رکھو، اساڈی محبت صرف نور نال۔ دوسرا تھڑا ہے وہ کہتے ہیں اسا کتاب والے ہاں، اسا کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عقل مند لوگ آپ ہی سمجھ آئیں گے۔ اور مولا سونے کا خطاب نبی سرور کا خطاب صرف انہیں لوگوں کا ہے جڑے عقل مند نے، دانشور نے، عقل والے نے، اور خدا کی قسم کر کے آنا عقل ایسی شہر ہے جب ایمان آتا ہے عقل بھی آ جاتی ہے، جب ایمان مک جائے بندے کی مت بن جاتی۔ مولا سونے جتھے بھی کتاب فرمایا ہے تقریباً دین دا یا محبوب پاک کے بارے، رسالت کے بارے، قرآن کے بارے، ایمان کے بارے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے نو خطاب فرمایا ہے۔ قربان جاواں کیوں؟ اس واسطے ایمان والے نے، صرف ایمان والے نے جڑے عقل والے نے، وہ عقل اتھیوں بھی ہے جتھے ایمان ہوتا ہے، جتھوں عقل جتھوں ایمان نکل جاوے اتھے عقل بھی رہندی نہیں، عقل بھی نکل جاتی ہے اتھے جناب جس ویلے عقل نکل گئی بندہ بے عقلا پاگل خالی نفس و ہوا دا پجاری بن کے رہ جا۔
مولا سونے عقل والیاں نال نبی پاک سرکار نے عقل والیاں دے نال کیوں اس واسطے کہ عقل نہ ہوئے تے سیانے گئی دے موجاں ہی موجاں عقل نہ ہوئے بندہ پیدل ہوئے توجہ نہیں فرمائی سارے گئے نا وہ کلام کرنے کا پیدا ہی ہوئی انہیں کی سمجھ رہے اور جڑا عقل والا ہے وہ اشارہ سن کے بھی سمجھ جاتا ہے توجہ نہیں یہ فرمائی دوسرا دھڑا کہیں گے اصا کتاب والے کتاب نے مطابق چل رہے ہیں یعنی اصا قرآن والے ہیں لیکن جب نور کی گل آتی ہے انہوں تکلیف ہو جاتی ہے نورانیت کا انکار کرتے ہیں اور جناب والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات نقص کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں نقص کرتے ہیں انہوں نے لکھن والے نے لکھیا ہے کہ نبی پاک کی اتنی قدر ہے جتنی بڑے بھرا دی ہوتی ہے جی بڑے بھرا کی قدر ہے اتنی قدر ہو گئی ہے نورانیت سے ہی خلاف ہے لیکن قربان جاواں مفسرین فرماؤندے ہیں کل توجہ نال سمجھیا جے مفسرین فرماؤندے ہیں فرمایا ہے مولا سونے ذات مصطفیٰ اور قرآن پاک دا اتنا گوڑا تعلق بنا ہے کہ انہاں دونوں دے وچوں ایک ختم ہو جاوے کی مطلب بندہ سارے قرآن تے چل پڑے ادھر پاک نبی سرور کی محبت دل وچ نہ ہوے بندہ مومن نہیں بن سکتا نبی پاک سرکار کی محبت نہ آوے نبی سونے میں نور مبارک کی محبت نہ آوے بندہ مومن نہیں بن سکتا لیکن نور پاک نال محبت رکھے کتاب کی ایک آیت کا انکار نہ کرے وہ بھی مومن نہیں بن سکتا مومن وہی ہوتا ہے ایماندار وہی ہوتا ہے جڑا نور پاک کی محبت بھی اپنی جان نال زیادہ رکھتا ہے اور جب اللہ کی کتاب دی واری آوے قرآن مجید دی واری آوے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے اپنا مال بھی قربان کر سکتا تو جو ہے نا میری یار میں ایک گل نہیں سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں تمہیں بھوک لگی بیٹھی ہے یا سردی لگی بیٹھی ہے یا ناراض ہو تو کوئی چکر ضرور ہے یا ڈرے بیٹھے نہیں کوئی شاید ہے جی تمہیں بولنا نہیں پتا نہیں کی چکر کی ہے پر ہے صحیح ہے بولنا سبحان اللہ اور پتہ لگ گیا نا میری جی میں آج بیٹھا یہ مہربانی فرما کے رکھا جی کدھر مینو متشابہ نہ لگ جائے میں قبرستان میں چاہ بیٹھا آئے مہربانی ضرور فرمایا اور میں داد لین کی خاطر نہیں کہہ رہا تھی نہ بھی بولو گا پھر بھی دلیل کر جائیں میں تا پہ کہنا رب سونے کا ذکر کرتے رہو گے تو شیطان دے بعد تو بچے رہو گے جاگتے رہو گے رب سونے دے ذکر کی برکت نال کیوں جب بندہ دیکھی والے پاس جائے نا تو اتنے پھر پرانا مل لیے ساری زندگی دے آپ یاری وہ رکھنی
سبحان اللہ. تو پھر نیکی والے پاس کتنے جانا دیتا بندہ نیکی والے پاس آئے گا مگر وہ بھی اپنا تو بڑے پیار نال جی ماں نہیں اپنے بال میں سمجھتی وہ کہ سو جا سو جا سو جا مت تیرے اوپر لے گل پہ جائے تو میرا راہ چھڈ دے میں تیری یاری میں نہیں چھڈ سکتا. توجہ نہیں یہ فرمائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، جس نے عید میلاد النبی. ہاں غفلت تاری ہوئی نہیں تو بندہ گیا نہیں. صحیح گل. بندہ جب غافل ہو جاتا بندہ ختم ہو جاتا اور ساری قوم ختم ہے سے غفلت کی وجہ نہ ہوئی. توجہ نہیں یہ فرمائی. اکھے جو تم غافل یا سو ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. کچھ مولوی حضرات اپنے تعارف واسطے بولنے کی دعوت دے ہیں تو مینو جانو مینو ویکھو میں اپنا تعارف نہیں کرا بنایا. سبحان اللہ. میں ضرور اللہ رسول کی گل سنا بنایا.
اور میں جو بولنے کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس گل کو سمجھنے واسطے دعوت دے رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، شیطان تو بچے رہو گے، غفلت تو بچے رہو گے، مت کسی نے بلے کو گل پہ جائے. سبحان اللہ گل سمجھا رہے ہیں. دو دھڑے نے، ایک کہتا ہے اصا نور والے، لیکن جب کتاب کی واری آئے، احکام کی واری آئے، انہوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے، احکام والے پاسے نہیں ہوں گے. اور دوسرا وہ طبقہ ہے جڑے کہتے ہیں اصل کتاب والے اصل قرآن والے، اور نالے بھی کہتے ہیں اصل قرآن مجید نو بغیر کسی واسطے بغیر کسی واسطے بغیر کسی وسیلے سے سمجھا گے. میں آخیا یہ مولا سونے کا کلام ہے، یہ واسطے تو بغیر سمجھ نہیں ہوگا. چلو اور کوئی واسطہ نہ پائیے، محمد عربی والا واسطہ تو تمہارا پڑے. اللہ پاک نبی سرور مولا سونے کا کلام سمجھ نہیں آ سکتا. یاد رکھے جڑا کہنا ہے وہ کوئی بھی ہوئے میں قرآن آپ سمجھانا، میرے بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. میں کان کھول کے سن لے. مولا سونے نے اپنا قرآن سمجھاون واسطے ہی اپنے محمود کو بھیجا ہے. چھ مخلوق کے اندر حکمت ہوگی قرآن پاک نو سمجھن دی، آپ سمجھن دی حکمت ہوگی. مولا سونا پھر اپنے محبوب کو کیوں بھیجنا؟ اپنی کتاب نال مولا سونے اپنے محبوب کو کیسے واسطے بھیجا ہے؟ محبوبہ کلام اوکھا ہے، گل اوکھی ہے، رمضان خوشیاں نے، جاؤ تشریف لے جاؤ، ایک کتاب بھی لے جاؤ، ایک پڑھنے جاؤ، سمجھانے جاؤ. جانور والی سفت اچھی پھلے نے، انہوں انسان بناؤ جاؤ. یہ اپنے آپ سمجھنے والی کتاب ہوگی نا، یہ قبلہ کلام ہی ایسا ہی. ہاں یہ رمضیں ایسا نے، یہ راز ہی ایسے ہیں کہ پاک نبی سرور سے دربار تو بغیر، یا پھر وہ لوگ سمجھے لیں جنہوں پاک نبی سرور نے خود پڑھایا ہے، یا پھر وہ سمجھے لیں جنہوں وہ نہ سمجھایا جڑے در مصطفیٰ کو سمجھ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لازمی ہے سر فرماؤں گے اور زیرا اور شخصا بتا زیرا اللہ
پر سمجھنے واسطے ضرور واسطہ چاہیے، بغیر واسطے دے سمجھ آتا آج جنہیں واسطے تو بغیر سمجھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے آج تک سمجھ آئی ہی نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ آوے لوگ ہی کہیں دے رہے اے نور کی ٹھکر لیا ہے، میں آخیا مولا سونے کی کتاب، مولا سونے نے دوسرے مقام سے ارشاد فرمایا، آیت پاک سناؤنا پھر گل سمجھاؤنا، ارشاد ربانی نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگو قد جاءکم برہان، وعدے کول دلیل آئی ہے من ربکم، اپنے رب کی طرف دلیل آئی ہے یا مولا سونا۔ ایک آدھی دلیل مفسرین فرماتے ہیں اس قرآن کو مراد ذات مصطفیٰ ہے یا مولا۔ ایک آدھی دلیل ہے اپنے پاک نبی کو تو قاضی دلیل بنا کے پھر جائے قربان جاؤ۔ مولا سونے اپنے پاک محبوب کو اپنی دلیل فرمایا، اپنی دلیل فرمایا، فرمایا ہے میرا محبوب دلیل بن کے آیا ہے۔ کی مطلب ہے کہ میں جسم تو پاک، میں حرکت تو پاک، میں تھا مکان تو پاک، میں کھاون پیون تو پاک، میں رہن سہن تو پاک، میں زمانے تو پاک، میں ہر نفس تو پاک، ہر عیب تو پاک۔ تسی میری معرفت کیویں حاصل کرو گے، میرے تک کیویں پہنچو گے، مینوں کیویں سمجھو گے، میرے تک رسائی کیویں حاصل کرو گے؟ مولا سونے نے فرمایا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو دلیل بنا کے بھیج دیا وا، کہ میرے تک پہنچنا ہوئے، میرے تک آنا ہوئے، مینوں سمجھنا ہوئے، میری معرفت چاہیے ہوئے، میرے محبوب کے در پہ آ کے جھک جانا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اب بغیر دلیل اور ہم بغیر واسطے کے جائیں گے، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمانی فرمایا، فرمایا تو نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ لوگ ہی کہیں گے کہ یار مولوی نے شیر بڑے بڑے، میں آخیا جڑے شیر اصل پڑھتے ہیں نا وہ بھی ہے قرآن حدیث کا ترجمہ۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت علیہ وبرکاتہ اشراف امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانو دے نعرے نہیں جا سکتے، بولتے نہیں جنہوں جا سکتی ہے سبحان اللہ۔ پچھلے کی مرضی کو نہیں دیتے، اللہ پتا لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا خدا یہی ہے بخدا خدا یہی ہے نہیں نہیں
اللہ اللہ بمصطفیٰ برسا کیشرا کہ دین ہماؤ بمصطفیٰ برسا کیشرا کہ دین ہماؤ اگر قول رسیدی تمام دین جانا اپنے آپ کو تیرے مصطفیٰ میں پہنچا ساری گل ادھر لوگ لگے گی یہ اس سے نہیں اپنے گا تو پھر سمجھ ابو لہب میں اور جو نہیں یہ فرمائے جو وہاں پہ ہو یہی آپ ہو جو یہاں یہ ہوئی دارے رب سونے کی معرفت بھی اتوں لگتی ہے دین بھی اتوں لگتا ہے قرآن دیا سمجھا بھی اتوں لگتی رمضا بھی اتوں لگتی حکمت بھی اتوں لگتی دانائی بھی اتوں لگتی ہے عقل بھی دربار رسالت لگتی ہے عشق بھی دربار رسالت لگتا ہے آدمیت بھی اتوں لگتی ہے انسانیت بھی اتوں لگتی ہے ایمان بھی اتوں لگتا ہے رب سونے کی معرفت بھی اتوں سبحان اللہ میرے محبوب کی ذات دلیل میری دلیل ہے اگر میری معرفت چاہیے ہوئے تو دربار مصطفیٰ میں آ جائے اور دلیل فرمائی آگے مولا سونے نے نور کا ذکر فرمایا ہوں جنوں نور دے نال مہر ہوے قبلہ یہ نسل ابتدا چکدی آدیاں نے قربان جاواں جدو میرے پاک نبی سرور نے معراج کا دعویٰ فرمایا آپ نے فرمایا میں رات کے تھوڑے جہے حصے کے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا پھر اتوں لا مکان کی سیر کر گیا ابو جہل اور انہیں ساتھی وہ کہنے لگے اے محمد آدھا مہینہ 1.5-2 مہینے لگ جاتے ہیں ہے تو بھی بندہ اللہ ہے تو بھی بندہ ہے سبھی بندے چلو پانی لے کے ڈب ہے تو بھی بندہ ہے ایسا بھی بندے تو بھی روٹی کھانے اچھا بھی روٹی کھانے اچھا تیریاں بھی دو رہے ساتیاں بھی دو رہے لتا تیریاں بھی دو رہے ساتیاں بھی دو رہے لیکن بزرگ فرماؤں نے فرمایا ہے اگر اتنے بھی ہے جتنے ایمان رہے اور جتنے ایمان اتنے عقل نہیں آ سکتی اور جتنے عقل نہ ہو اتنے سمجھ نہیں آ سکتی سارے پورا زمانہ سمجھاون والا ہوئے سارے دفتر کھول ماری اتنے سمجھ نہیں ہوتی وہ کہنے لگے تو بھی ساتھ ہی بن گئے
تسی کی کہہ رہے اور تسی کی کر رہے ہو تمہیں جا سایہ پیا بیٹھا تمہیں پتا ہے خیر کوئی گل نہیں وہ قبلہ سیانے آندے نے وہ بندہ گورے نال کالا بنے رنگ نہ بٹاوے تے عادتاں تے مٹی جاندیاں نے ہر رنگ بھاوے نہ مٹیے پر فصل دا بتا توجہ نہیں جو فرمائی ہاں یہ جی صحبت ہوتی ہے نا صحبت یہ لے جاتی ہے لڈ خدا کی قسم کر گیا ہوں ہو گئی تم بھی ساڈے ورگے لیکن جب واری آئی ہے صدیق اکبر کی اور جب واری آئی ہے صدیق اکبر کی آپ جب آخیا گیا ہے وہ جہاں تو یاری رکھی ہوئی ہے تیرا یار دعویٰ کرنا ہے میں رات میں تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا سفر کر کے آیا آپ نے فرمایا وہ دیکھو واقعی میرے یار نے دعویٰ کی میرے یار نے یار کیا ہاں رکھے آپ نے فرمایا ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے میرا یار کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا یہ دعویٰ کی تو مڑ گل سچی ہے مڑ گل سچی ہے کیوں ابو جہل نے دیکھا سی ساڈے ورگے ساڈے ورگیاں رابطہ رکھدا ہے لیکن صدیق پاک جانتے ہیں تو ساڈے ورگے تو ساڈے ورگے نے سارا زور کپتا ہے سبحان اللہ جو جنہوں نے سمجھا ساڈے ورگے وہ رہ گئے ڈوب گئے مر گئے تباہ و برباد ہو گئے ذلیل و خوار ہو گئے اور جنہوں نے حقیقت سمجھ لی جنہوں نے حقیقت سمجھ لی انہوں نے بیڑی پار ہو گئی انہوں کا بیڑا پار ہو گیا تو وہ مر گئے کیوں انہوں نے پتا لگ گیا ظاہر ساڈے ورگے نے زور زور وحدہ لا شریک ہے یہ عام مومن کی گل ہے عام مومن کی گل ہے غلامان رسول کی گل ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله مومن جدو بھی ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے دوسری روایت کے اندر آیا ہے جدو مومن مولا سونے کے قریب ہوتا ہے اطاعات نال عبادات نال جناب والی ذکر و اذکار نال مولا فرماؤندا ہے وہ میرے اتنے قریب ہو جاندے کہ میں وہ ہاتھ بن جانا سبحان اللہ ہاں جی میں ان کی اکھاں بن جانا میں وہ کان بن جانا کی مطلب ہے وہ کان مولا سونا کان نہیں بنتا مولا سونے نے جڑا حکم فرمایا ہے بزرگ فرماؤندے نے یہ مانا ہے کہ کان اسی مطلب دے ہوندے نے لیکن سنن دی طاقت خدا دی آ جاتی ہے اکھاں اودیاں ہوندیاں نے لیکن نور وحدہ لا شریک لا آ جاتا ہے زبان وہ بھی ہوتی ہے لیکن اقبال فرماؤں اقبال فرماؤں ہاتھ ارے بندے
اللہ جو ہے نا جدو طاقت رب نہیں آ جاون یہ غلامان رسول کی گل ہے اور خود سید الرسول کے مقام نے کی پوچھ رہے ہیں توجہ نہیں جو فرمائے سبحان اللہ قربان جاؤ جنہوں حقیقت سمجھ آ گئی انہوں نے آنکھاں کھل گئی انہوں نے مان لیا لیکن کچھ ہو سکے جنہوں کو دیکھ کے بھی سمجھ نہ آیا وہ رہ گئے انہوں نے سمجھ نہ آئی قربان جاؤ جنہوں سمجھ آئے میرے عارف شریف مولا فرمایا قدر پانی دا او یارا مچھلی جانے یا جانے قربانی قدر پانی دا مچھلی قدر نبی دا میرا مولا جانے یا جانے صحابی قدر نبی دا میرا مولا جانے یا جانے وہ جڑے گئے اچھا کتاب لیا سمجھا گے اللہ نے کتاب کے نال کسی ہور بھی نہیں بننا گے کوئی واسطہ نہیں اللہ درمیان کے اندر ایسا کوئی واسطہ نہیں آن دے درمیان کے اندر کسی نو حائل نہیں ہو دینا آپ سمجھا گے آپ چلا گے میں کیا چکلا سمانا گزر گیا ہے انہوں سمجھ نہیں آئی کیوں اس واسطے کہ جڑا رسالت تو باقی ہوئے بولو کبھی گل نہیں سمجھ نہیں آ سکتی کوئی پورا زمانہ سمجھا والا لو اب غلط بزرگ فرماؤں نے فرمایا ایمان کا پورا ہونا اصل گل سے ایمان لیے ایمان کا پورا ہونا جدوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی اپنی جان نال ہوئے اور اپنی جان نال ود کے محبت کرنے کا معنی کی ہے اللہ کی معنی ہے کہ اپنی جان نال بھی ود محبت نہیں کرو گے تو تم مومن توجہ نہیں جو فرمائی یہ زمانہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سبحان اللہ ہاں جی سناؤں آیت پاک ارشاد ربانی نے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اصل اس زمانہ ہے محبت اپنی جان نالوں بھی بات کے کرو کی مانا ہے کہ تساں اپنے معاملات دے اندر اپنے چال چلن دے اندر اپنی زندگی دے اندر زندگی دے ہر شعبے دے اندر جتنے تک میرے محبوب کے فیصلے سے راضی نہیں ہوو گے تسی مومن بول دے نہیں دے تسا مومن نہیں ہو سکتے اور ایمان نہ آئے کسی عمل کی قبولیت نہیں بات تو ساری زندگی عبادت کرتا رہے ایمان تو بغیر قبولیت کوئی نہیں قبولیت کروں ہے جب ایمان ہوئے گا ایمان کروں ہوئے گا
جب ہر معاملے میں ہوتے ہر معاملے کے اندر مصطفیٰ کریم کے فیصلے سے مومن راضی رہے گا تو مومن بنے گا. اپنی جان نالو بھی بد کے بعد توجہ نہیں دے فرمائی. جتنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کی محبت اپنی جان نالو بھی بد نہیں ہو رہی. یہ مطلب ہے مولا سونے کے قرآن میں صاف صاف بیان فرما دیتے ہیں جب واری حکم رسول بھی آوے احکام دیواری آوے مصطفیٰ کریم کے فیصلے دیواری آوے پھر مومن جیڑا ہے وہ تعویلاں نہ کرے ہیلے بہانے نہ بناوے بلکہ جان وار نہیں پوے وار دے یار دے حکم رو کٹ نہ دے. اور امام غزالی فرمایا محبت دے بھی تقاضے بلکہ ان سمجھ انہاں تقاضے بیان فرمائے نے تو نہیں سمجھ محبت دا دار و مدار محبت دی جان محبت دی شرط بڑی شرط ہے. محبت کہنی ہے محب تاں بنے گا عاشق تاں بنے گا جب محبوب دے راستے تے چل پوے. عاشق تاں بنے گا محب تاں بنے گا جب یار کی گل نہیں بولے گا یار کی گل کو ہمیشہ سیدھے نال لا کے رکھے گا. عاشق تاں بنے گا محب تاں بنے گا وگرنہ نہ تو محب بن سکتا ہے نہ عاشق بن سکتا ہے نہ غلام بن سکتا ہے. غلام عاشق محب وہ ہوتا ہے تیرا اپنا آپ گوا دے پر یار کا حکم نہ گوا دے. اپنی جان کو بد محبت کرنے کا اور مولا سونے نے فرمایا جتنے تک تینوں میرے محبوب کا فیصلہ نہیں قبول ہوئے گا تو مومن لاکھ کلمے پڑھ لے. توجہ نہیں یہ فرمائی کلمہ بندے کا کلمہ بھی اس ویلے قبول ہوتا ہی کلمے کا اعتبار بھی ہوتا ہی جب غلامی رسول دے اندر یہ اپنی جان نو گوا دے اپنے آپ پاک نبی سرور دے دین دی خاطر بیچ دے. توجہ نہیں جو فرمائی ہوں جڑے کہتے اساں احکام دی واری آوے قرآن دی واری آوے سمجھا گے وہ کرا گے جی کتاب آتے بھی وہ کرا گے. اس تو ہٹ کے ایسا کسی کی گل نہیں سننی یا پھر بعد وہ جی بھی گل ہوے حدیث جو کٹ لے آؤ قربان جاؤ. اس بغیر ساری تسلی نہیں ہوں گی وہ میں آخیا چکرا ساری کتاب کے کوئی چڑھ کے وکھاوے ساری حدیث زبانی یاد کر کے وکھاوے جتنے تک آقا نامدار کی محبت کا چراغ نہیں روشن ہوئے گا. اللہ ایماندار ایمان عربی پڑھن کا نام نہیں ہے. ایمان خالی تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے. محض تلاوت لفظاں سے غور محض تلاوت قرآن کا نام ایمان نہیں ہے. محض حدیثاں یاد کرن کا نام ایمان ہے. توجہ نہیں دے فرمائی. ایمان کوئی ہوش ہے یہ سودا ہو رہے یہ کی ہے. ایمان کہتا ہے جتنے تک اپنے محبوب دے احکام اور محبوب دی خاطر اپنی عزت مال جان سارا کچھ قربان کرنا تینوں نہیں آتا اتنے تک تینوں عشق کمانا
بولتے نہیں جی حق سونا یار ملتا بہت بھی قبول ہے فلان بھی قبول ہے فلان بھی قبول ہے میں اندر کی قبول ہے اور سچی دسیا جی موت سے نہ فنا ہونا مٹ جان کا توجہ نہیں جی فرمائی بزرگ فرما نے اور فرمایا جا جیندہ رہ کے منہ کا تھوڑا جہا حصہ سنت رسول نہیں دے سکتا اور نبی کے نام جان دے گا جیندیا رہ کے دینا ہے مرنا تو فنا ہے فتنہ قبلہ جہاں زندہ رہ کے اپنے حصے چہرے کا دو چپیا کا حصہ بڑھتا ہے ایک ادھروں سے ایک ادھروں جڑا زندہ رہ کے نبی کی سنت نو چہرے کا تھوڑا جہا حصہ نہیں دے سکتا انہیں نبی دین کو جانتے نہیں بولتے نہیں میں کہ یار بندہ کوڑ بھی مارے تو کچھ سر والا مارے کوڑ بھی بے سرے ایک کوڑ سے اردو بے سرا توجہ نہیں نے فرمائی سونا یار چپ کر کے مڑ توڑ تصویر سمجھ نہیں آئی عشق اور محبت کا نام ہے کہ محبوب بھی گل سے فنا ہو جائے محبوب کے حکم سے اپنے آپ کو مٹا دے توجہ نہیں جب فرمائی تینوں گئی میرے محبت اور میرے آقا نام نے فرمایا جتنے میری محبت تھوڑے دل کے اندر اپنی جان نہ بھی بات کہہ جائے گی تسا مومن نہیں بن سکتے ایماندار نہیں بن سکتے اور جتنے تک بندہ مومن نہیں بنتا اتنے تک بندہ ساری رات عبادت توجہ ہے اسی گل دوسرے مقام سے مولا نے پھر بیان فرمایا سانو اس واسطے سارے اتنے الزام ہے الزام بھی ہے کہ جی تم لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی آپ نے کہا ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تمہیں عبادت اور تعظیم میں فرق ہی نہیں سمجھ آتا عبادت کیا ہے تعظیم کیا ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں عبادت اور ہے تعظیم اور ہے ہم عبادت نہیں کرتے ہم تعظیم کرتے ہیں اور جس کے دل میں تعظیم نہیں ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے توجہ نہیں ہے فرمائی ہاں تم غیر کی عبادت کرتے ہو ہم عبادت نہیں کرتے ہم تعظیم کرتے ہیں سادہ امام بصیری فرماتا ہے فرمایا ہے
جی میں یہود کے نصارہ کہیں گے سہنا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اس طرح بھی آیت باغوں میں یہود کہتے سن عزیر اللہ کا پتر، نصارہ کہتے سن. امام بصیری فرماؤں گے تو کام نہ کرے آجے باقی جی میں محبوب بھی تعظیم کر سکتے ہو کی جڑے جی فرمائی قبلہ عبادت اور ہونی ہے، تعظیم اور ہونی ہے، اور تعظیم اتنی ضروری ہے جب تک یہ دل کے اندر نہ ہوئے عبادت قبول نہیں. قرآن سنا پہلے قرآن سنا ارشاد ربانی فرمایا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. مولا سونے نے فرمایا اے محبوب اصل تھانوں شاہد بنا کے بھیجے ہیں، مبشر بنا کے بھیجے ہیں، نذیر بنا کے بھیجے ہیں، لتؤمنوا باللہ تاکہ دوسرا ایمان لے آؤ. یہ دوسرا تو کون مراد تاکہ دوسرا ایمان لے آؤ. مومنین لوگ مخلوق اللہ دی توجہ ہی نہیں فرمائی تاکہ دوسرا ایمان لے آؤ. اللہ دے اور رسول دے ایمان بعد مولا سنے تعلیم مصطفیٰ کو بیان فرمائے وتعزروه وتوقروه. ایمان بعد پہلا کام میرے محبوب کی تعلیم کیا جائے، توقیر کیا جائے، میرے محبوب کی عظمت شان کو ایمان دل نکالیا جائے، دل نکالے آئے، پھر میری بارگاہ جاوے آئے وتسبحوه بكرة وأصيلا. مفسرین فرمایا اللہ سونے ایمان کو بعد چاہیے کہ ایمان کو بعد عبادت دیواری لیکن مولا سونے ایمان کو بعد اپنے محبوب کی تعظیم کا سبب بنایا ہے، عبادت کا سبب بنایا ہے. کی مطلب حضور نے فرمایا پتہ لگتا ہے جتنے تک عبادت کا عبادت کرنے اندر تعلیم مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو گئے، مولا دی بارگاہ سجدے بھی قبول نہیں ہو گئے. پہلے تعظیم، پہلے عزت، پہلے آداب، پہلے عظمت، پہلے محبت، پھر عبادت. سمجھ آئیے کوئی نا؟ یہ عظمت، یہ محبت، یہ تعظیم، یہ ادب، یہ ساری چیزیں جو دل ہو رہی نے مولا سونے نے فرمایا پھر آ میری بارگاہ کے اندر وتسبحوه بكرة وأصيلا. پھر سجدہ کرے گا تو پھر قبولیت دی امید ہے. توجہ نہیں جو فرمائی وگرنہ جس تیرے سینے دے اندر تعظیم مصطفیٰ دا چراغ نہیں روشن، تیرے دل دے اندر میرے محبوب دا ادب نہیں، توقیر نہیں، تعظیم نہیں، پھر تیرے کلمے دا بھی اعتبار کوئی نہیں اور تیری عبادت دا اعتبار نہیں. بول دے نہیں جی نوکران سبحان اللہ
قربان جاواں اے تعظیم مصطفیٰ اسے مبالغہ کی عبادت سمجھ بیٹھے اے انہاں دا مبالغہ ہے انہاں نوں مبالغہ لگ جاندا ہے عبادت رب دی کرنے تعظیم مصطفیٰ دی کرنے اور یہ اندر کوئی جرم ہے یہ اندر اگر کوئی جرم ہے تو پھر اسی مجرم توجہ نہیں جو فرمائی تجھے نہیں چھوڑنی پھر یہ ہوئی حق کے تو پھر رولے بولی توجہ نہیں جو فرمائی پھر تو اس کلام ہی بولی لیکن او مفسرین بھی جی گل سنا رہے ہیں فرمایا جتنے بھی ذکر آئے مولا سونے نے اپنے پاک محمود اور اپنی کتاب کا ذکر کچھے فرمایا نبوت رسالت کی گل کچھی فرمائی ہے مولا سونے نے قرآن پاک کے اندر جہاں رمزاں نے نا حقیقت نے جناب راز نے فرمایا کچھے بیان ہونے کا جہاں راز ہے نا وہ یہ راز یہ ہوئی ہے کہ مسلمان ادو ہوگا جدو پاک نبی سرور کی تعظیم بھی پوری ہوئے گی اللہ کے قرآن کی تابعداری بھی پوری ہوگی پھر مومن ہوئے پھر میلاد پورا ہو گئے توجہ نہیں جی فرمائی میں میلاد کا لفظ جب ہو رہا ہے بادہ نوئی بھی چپ ہے توجہ نہیں جی فرمائی چلو بھائی سوالے نال ایک گل کی جائے میں بکھر والے پاسے گیا جلسے سے اس میں گل نہیں کی فوراً پرچی آ گئی مولوی صاحب گل کی جی حوالہ دے کے جائے میں آخیا جی منن والے واسطے ایک ہی کافی ہے ہزارہ نے منن والے واسطے ایک ہی کافی ہے نہ منن والے کا سارے کول علاج کوئی نہ شعب الایمان للبیہقی دوسری کتاب سیاست کی دوسرے درجے میں صحیح مسلم کتاب الصدق باب فضل الاجتماع على القرآن على تلاوة القرآن باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والی شان ہے راوی حضرت معاویہ پاک میں راوی کون ہے یہ گھر پہ ہی ہوگا تو جا کے دیکھ لو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد کے اندر تشریف ایک والا مسجد جائے ویکھیا صحابہ بیٹھے انہیں حلقہ بنا کے بیٹھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو کی کر رہے ہو کیوں بیٹھے ہو کی کر رہے ہو صحابہ نے جواب کیا عرض کر دے جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا مسلم سے لفظ شعب الایمان ومن علينا فتا صاحب یاد کر رہے ہیں سونے بیٹھے اللہ سونے کا ذکر کر رہے ہیں اللہ سونے کی حمد بیان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس خوشی کر رہے ہیں حمد اور ذکر کا سبب دیے علامہ ہدانا الاسلام ایک سے گلے مولا سونے نے اسانو اسلام والے ہدایت دی ہے دوسری گل ہے وہ مدد علینا بک ومن به علینا
صحابہ ذکر کرنے مولا سونے نے تیری صورت ساڈے نال احسان فرمایا تے سونے اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس احسان کا شکریہ ادا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھاؤ واقعی یہ سلا چلے صحابہ نے قسم کھا لی آپ نے فرمایا صحابہ میں تھوڑے کو قسم اس واسطے نہیں لی اسے تہمت یا الزام کی وجہ میں قسم کھا رہی ہے کہ میرے کو جبریل آیا ہے سبحان اللہ اخبار انہوں نے میرے خبر دیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونا واٹے یار جڑے بیٹھے نے نا انہاں دے بیٹھن دے اوتے اللہ سونا فرشتیاں دے اگے فخر فرما رہا ہے وہ کیوں بیٹھے سن سبب کی تھی بول رہے ہیں سبحان اللہ کی سبب سے دو ایک ہدایت الی الاسلام اور دوسرا احسان عظیم بصورت مصطفیٰ اس احسان کا شکریہ ادا کرنے اور ہدایت الاسلام کا شکریہ ادا کرنے صحابہ پاک بیٹھے نے اللہ سونے کا ذکر کر رہے ہیں حمد بیان کر رہے ہیں اے جناب کہ مولا نے سانو اسلام عطا فرمایا اپنا محبوب عطا فرمایا اس خوشی کے اندر اساں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں حمد کر رہے ہیں تو مولا سونے نے انہوں نے بیٹھن کے اوپر فخر فرمایا انہوں نے بیٹھن سے فرشتے اگے فخر فرمایا اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہدایت الی الاسلام اور پاک نبی سرور کی صورت مولا نے جو احسان فرمایا اس احسان کا شکریہ ادا کرنے واسطے جڑے لوگ اپنی مسجد بہ جانے ہیں رب کا ذکر کرنے ہیں قرآن پڑھنے ہیں قرآن سناؤندے ہیں ایک دوسرے نال اسلام دیا گلاں کرنے ہیں اور اس میں میلاد کہنے ہیں اس میلاد کو کوئی مائی دلال حرام بول دے نہیں کتنے بول رہے یہ جگہ ملاد ہے نا مسجد بہ جانا قرآن دیا گلا کرنا قرآن سننا قرآن سناونا جناب دین پاک دیا گلا کرنا نبی پاک سرکار دیا گلا کرنا رب سونے کا ذکر کرنا حمد کرنا یہ صحابہ تو ثابت ہے صحیح روایت نال ثابت ہے توجہ نہیں فرمائی یہ کوئی بڑی دلال حرام نہیں کہہ سکتا مسئلہ حرام کرنا ملاد کے جلوس کے اندر نچنا ہوڑ مارنا رنگا مردوں کا کٹھا ہو جانا میں گیا کمالیا شہر میں رنگا کے مردوں کا کٹھا جلوس اکھا نال گبلا میں کب ہویا بہت جناب لش پش سوڑے لباس سر تے کپڑا کوئی نہیں رنا مرد کٹھے ایک دوسرے کے نال میں پوچھا میں نہیں آ رہے شادی اگلے ہی ملاد کا جلوس جا رہے پچھو کسی آخیا نہیں جی غلامان مصطفیٰ جا رہے غلامان کوئی نہ چلا کھڑے کوئی چپلا کھڑے اج کل کے نات ایک ناتان ہوتا ایک نات خون ہوتا ناتان ہوتا جڑا نبی کی تعریف سنا نات خون ہوتا جڑا غریب قوم کا خون چوسے کرنی نبی کی تعریف ہے نال ساتھ چلانا شرم نہیں ہوتی سال ایسی بری مصیبت جس کی نبی پاک سرکار کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے حرام کبیرہ گناہ نبی کی تعریف کر سے بغیر حرام دیکھا
بغیر گناہ لگا نبی کی تعریف منہ میں کر جی میں حسان بن ثابت نے کی تھی توجہ نہیں جی فرمائی ہاں ان طرح کپڑا اے بے پردگی بے شرمی اے ساگ والے اے ڈھول چمکڑے انہوں اساں بھی نہیں بدلے سارے بھی ہاتھ کھڑے رہے انہوں نے دین باغ کے اندر کوئی بدل نہیں یہ ساریاں بے غیرتیاں یہ ساریاں بے شرمیاں یہ ساریاں برائیاں اج کل دے ویاسیاں نے کڈیاں نے بدلنا ملاد کیویں نہیں ہوگا ملاد وہ ہوتا ہے جہدے وچ نبی سلام دی گل ہوے مولا سونے دی گل ہوے شریعت پاک دی گل ہوے جڑا دیکھو جی ملاد ہے نا انہوں کوئی مائی دلال نہ جائے نہیں کہہ سکتا اور اصل یہ کچھ ملاد سے قائل ہے تو وہ جو نہیں جو فرمائی ہاں وہ کی ملاد ہے یہ ملاد مناون والا ملاد مناون والا آپ ساری شریعت ریڑا پھیری کھڑا ہو گئے احکام قرآن کو کٹ پچھو سکتی کھڑا ہو گئے غیرت تجرارہ بڑی کھڑا ہو گئے شرم والی شہر لگے حیا والی شہر لگے اور پھر اس کو ملاد مناونا بھی سوچ سے پیسے نہ جنیاں بغیرتیاں آئی ہیں اصل یہاں کے قائل نہیں ہیں رہا مسئلہ اس طریقے کی محفل کا جی محفل شریعت رسول بھی ہوئے رب سونے کی حمد ہوئے وہ ذکر ہوئے مصطفیٰ کریم کے کمالات صفات کا آپ کی شریعت کا بیان ہوئے یہ اصل ایجاد نہیں کیتا یہ نبی پاک سرکار دے صحابہ کا طریقہ ہے اگر کسی کو اعتراض ہوئے تو صحابہ کو یاد پوچھے توجہ نہیں جو فرمائی سانو تو یہی طرح پتا ہے جو کام صحابہ نے کیتا سارے واسطے جائز ہے اساں کرنا ہے سانو کوئی نہیں روک ہاں ایک گل ہے اس گل کا ہے اس گل کا تو ثبوت ہے لیکن ختم بخاری کانفرنس ایک حدیث ہے لیکن قبلہ وہ گل ہے کس سے آخیا ہے انہیں آخیا ہے جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں یہ سماج جہل کی زد میں ہے یا بات کرنا حرام ہے سمجھ نہیں آئی جو سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں یہ سماج جہل کی زد میں ہے سمجھ آئی نا کوئی نہیں مجھے لگ رہا تھوڑی تھوڑی ہوں سمجھ آتی پڑی تھوڑی تھوڑی لیکن سمجھ لگنی شروع ہوئی ہے تو بیٹریاں بھی مک گئی ہوں بالکل تھوڑی آخری ہاتھ آئی ہوئی تھی اپنے اختتام میں پہنچ چکا جناب انہوں نے چہرے کے آثار دس رہے ہیں آثار بتاتے ہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے آثار بتاتے ہیں کہ آپ سونا چاہتے ہیں لیکن فرمایا مولا سونے نے جتھے مولا سونے نے بات معمول کی گل فرمائی ہے نال قرآن نہیں فرمائی ہے فرمایا ان دونوں کٹھا رکھا جے نور کی محبت بھی رکھا جے قرآن کی تابعداری
یہ دونوں کٹھے رکھو گے تو ایمان بچا جاؤ گے، ایک پاسے جاؤ گے تو ایمان یہ سارا قرآن سارے قرآن سے عمل کر رہا ہے، حبیب خدا دی محبت نہیں تو ایمان، حبیب خدا دی تعظیم نہیں تو ایمان، ہاں جی جناب نبی پاک سرکار کی محبت کا دعویٰ کر ایک نہیں لکھاں دفعہ کر کروڑاں دفعہ کر تے احکام تو باغی ہو جاوے، قرآن دی واری آوے مننا دشوار ہو جاوے، ایمان پھر بھی بچنا کوئی نہیں، ایمان تا بچ سکتے حبیب خدا دی محبت بھی، محبت نال بھی سینہ بھریا ہوا ہوئے اور اللہ دے قرآن کی تابع داری بھی۔ دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرماوے، مولا سونا پاک نبی سرور دی محبت اطاعت قرآن پوری پوری اسانو شیر سناون لگا لیکن سمجھے جی، توجہ رکھے جی، سمجھے جی۔ میرا پیر سلطان العارفین فرمایا جناب او یارا پریشان نہ ہو گیا، دل نہ چھٹے، سادہ ملک آسانیت سے رہنے، آئین پاکستان، قانون پاکستان اور آئین پاکستان کے مطابق
اگر کوئی بندہ کو انواتے نا جی یہ فتنہ انگیزی ہے، یہ شر انگیزی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہر بندہ اپنا مذہب بیان بھی کر سکتا ہے اور اپنا مذہب پھیلا بھی سکتا ہے۔ اگر انصاف کی گل کریے نا، انصاف نہیں، سانو حکومت اس گل سے نہیں پڑ سکتی، سانو کوئی بندہ اس گل سے نہیں پڑھ سکتا، نہ حکومت پڑھ سکتی ہے اور نہ شریعت رسول کے اندر جرم ہے۔ ہر بندہ جہاں پاکستانی ہے، پاکستان چ رہندا ہے، وہ اپنے ملک نال اتنا حق ہے کہ وہ اپنا مذہب بیان بھی کر سکتا ہے، اپنا مذہب پھیلا بھی سکتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی ہے جی؟ تو میں جتنی تقریر کی ہے میں کسی کا نام لے بولو تو صحیح آ رہا ہے یار، ساری تقریر تم سنی ہے، کسی کا نام لے اپنا مسلک بیان کیا نا، اور اپنا مسلک بیان کرنا نہ حکومت کے نزدیک جرم ہے، نہ شریعت کے نزدیک جرم ہے۔ ہاں گھبرایا نہ کرو، یہ ساری قوموں میں بیچارے گھبرا جائیں اور یہ کہنے لیں یار یہ فرقہ بازی، فرقہ بازی، فرقہ بازی کیا ہے؟ کیا فرقہ بازی؟ فرقہ بازی کو کچھ سمجھے ابھی ہے؟ فرقہ بازی مولویاں نہیں پائی، فرقہ بازی پاؤندے نے فرعون زمانے میں ظالم حکمران فرقہ بازیاں بناؤندے نے، مولوی نے کی ضرورت ہے فرقہ بازی؟ لیکن عقیدہ تھی میرے برا بیٹھے ہو، میرے مامے چاچے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، میرے دوست بیٹھے ہو، عقیدہ یاد رکھو، عقیدہ ایویں وے جویں عمارت واسطے بنیاد عقیدے کی کی مثال ہے؟ جویں عمارت واسطے بنیاد بھی حیثیت ہے، عقیدے کی یہ بھی حیثیت ہے۔ عقیدہ بمثل بنیاد ہے اور عبادت بمثل عمارت ہے، ایمان قیمتی سودا ہے۔ بنیاد ہوگی گی عمارت قائم رہے گی، عمارت قائم رہے گی یہ سودا محفوظ رہے گا، بچیا رہے گا۔ جی بنیاد کہیں نہیں عمارت، جب عمارت گئی تو سودا، جی ایمان گیا تو مگرو رہ گیا، مگرو دنیا میں رہنا نہیں۔ لیکن ساری قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ عقیدہ کھائی کا کہڑی شہر آ رہی پتا جی؟ دسو بلا کہڑی شہر کھائی رہے چاہ لال ہستے نے، ہستے نے۔ میرے پتر تھوڑا قصور نہیں، تھوڑے تربیت کرنے والے قصور۔ ہاں یہ تھوڑے تربیت کرنے والے تھوڑا قصور نہیں، مذاق بنا کے قبلہ جب تک عقیدہ نہیں عبادت قابل قبول، اور جب عبادت نہیں، عقیدہ نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو عبادت نہیں، عبادت نہیں تو سب کوئی نہیں۔ اصل دنیا دے اندر آئے تو رب رسول راضی کرنے واسطے، اپنی آخرت کی تیاری واسطے آئے، اور ضروری ہے آخرت کی تیاری واسطے کہ عقیدہ ہو، عقیدے کے بعد پھر عبادات ہون، عبادات کے بعد پھر کہاں جا کے ایمان بچ لئی۔ لیکن ساری قوم کہتی ہے کی ہے یار عقیدہ ہو گیا نہ ہوگا کی ہوگا، کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط گل ہے، یہ غلط گل ہے۔ عقیدہ درست ہوئے گا
بنیاد پکی ہوے گی، بنیاد پکی ہوے گی تو عمارت قائم رہے گی، اور عمارت قائم رہے گی تو سودا محفوظ رہ سکتا ہے، وگرنہ چارہ تسی سارے بیٹھے ہو ہوش و آواز نال میں جنی تقریر کی ہے اپنے مسلک تو بغیر میں کسی کا نالے لہذا کوئی بندہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جی یہ فتنہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، نہ حکومت نو حق ہے، نہ قوم نو حق ہے۔ کیوں؟ اصا پاکستانی ہیں، ساڈا بھی پاکستان جیسا ہے۔ وہ یار اصا بھی دیکھے ہی رہے۔ میں ننکانے گیا، ضلع ننکانہ، اتنے جناب صبح کے جس ویلے 8-9 ہوتے ہیں ہر پاسے عیسائیوں کے سپیکر چل جاتے ہیں، عیسائیوں کے اور چٹا بھونکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بچے سپیکر سے۔ اچھا جدو انہوں کی واری آئے تو حکومت بھی خاموش اور قوم بھی۔ ننکانے دے اندر اجے ہندو کے کھتری آتے ہیں، انہوں نے عبادت خانے وہ اپنے جناب اپنی ترتیب نال آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سپیکر چلتے پے۔ لیکن یار جدو ساری واری آئے، جدو سنیاں دی واری آئے، اور سنی بیٹھے ہو کہ سن لو بیٹھے ہو، جدو سنیاں دی واری آئے تو پھر یہ اعتراضات کیوں اٹھ پہ نے جی یہ فرقہ بازی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ہر بندہ عیسائی ہے، ہندو ہے، کھتر کھتری ہے، جیڑا بھی ہے وہ اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، دن ب دن زیادہ ہو رہے ہیں۔ سارے اجازت ہے، اصل پاکستانی نہیں ہے، سانو اجازت کوئی نہیں۔ لہذا حکومت کے نزدیک بھی، شریعت کے نزدیک بھی سانو بھی اپنا مسلک بیان کرنے کا حق بھی ہے اور پھیلاون کا حق بھی ہے انشاءاللہ۔ اور اس مسلک کی حقانیت کی سب تو بڑی دلیل ہے اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھے گا سنی مسلک کی لگے گا، اللہ کا ولی جیڑا بھی بیٹھے گا سنی مسئلہ کچھ لگے گا، تینوں کسی اور مسئلہ کچھ ولی نظر نہیں آمنا۔ وہ وجہ یہ ہوئی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ ہوئی مسئلہ کہ جن سے چل کے بندہ اللہ کا ولی بن جائے۔ ساڈا ایک بیلی تھی داتا دربار تو حاضری دے کے آ رہے ہیں، بندہ ملیا، انہیں آخیا کدھر کدھر آ گئے؟ انہیں آخیا جی داتا دربار تو آ رہے، انہیں آخیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بندہ بھی داتا ہوتا ہے، داتا تو رب ہے۔ انہیں آخیا جی بالکل تمہاری گل سچی ہے، داتا تو رب سونا، بندہ نہیں داتا بنتے۔ انہیں آخیا جی حضرت جی گل تمہاری بالکل ٹھیک ہے، تسی یہ دسو تسی مومن جی یا کافر جی؟ سوال کرنا میں الحمدللہ مومن ہوں، انہیں آخیا مومن تو رب ہے۔ توجہ نہیں جی ساری قوم جہی ہے نا یہ دیگا چٹ چٹ کے سنو گئی ہے، انہوں بولنا ہی نہیں آتا۔ خدا کی قسم کر گیا میں اپنے کہنا ساڈا کی کام ہے، بس جتنے دیگ پکتی پی ہوگی اتنے ڈیرا لا دیکھا چٹ 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 کے سن ہو گئے نے، انہوں بولنا ہی نہیں۔ انہیں آخیا حضرت جی تسی مومن جی یا کافر جی؟ آخیا یار ایک گل پوچھا میں مومن ہوں۔ انہیں آخیا نا جی نا، مومن تو رب ہے، بندہ بھی مومن بن سکتا ہے۔ توجہ نہیں نے فرمائی۔ انہیں آخیا آیت پڑھ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام رب دیا صفتاں مومن تے رب حضرت جی مڑ کے سارے مشرک ہو گئے۔ اللہ رب نال لے کھڑے
اور وہ کہتے ہیں نہیں جی حضرت جی اصل میں یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ رب اور معنی میں مومن ہے، ہم اور معنی میں مومن ہیں۔ آگے سے ہمارے دوست کہنے لگے حضرت جی رب اور معنی میں داتا ہے اور داتا اور معنی میں داتا ہے۔ بلا یہ بھی مسئلہ شریف ہے جہاں چلنا وہ داتا بن گئی، وہ پیر پٹھان بن گیا، وہ پیر مہر علی بن گیا، کوئی امام الاولیاء سید امام علی بن گیا، وہ خواجہ شمس العارفین پیر سیال لجپال بن گیا۔ وہ یہ بھی مسئلہ شریف نہیں، تینوں کسی اور مسئلہ نہیں، اللہ کا ولی نہیں ملتا تو یار ایڈے سن نہ ہو اپنا عقیدہ تے اپنا مسئلہ سان گیا۔ آج زندگی گزار جائے گا، چار دن ٹپا جائے گا تو قبر بھیڑی بن جائے گا، تو قبر دال نہیں گلنی، اتنے کسی نے گل نہیں سننی، اتنے چلنے نہیں تو عمل چلنے نہیں تو ایمان چلنے۔ جی ایمان نہ نصیب ہوا تو کھ بھی نہیں رہنا، نہ شفاعت لبنی ہے، نہ زیارت لبنی ہے، نہ بخشش لبنی ہے، یہ ساری گلاں تاں لبنیاں نہیں جب خاتمہ ایمان سے ہوگا۔ دعا کر اللہ سونا عمل کی توفیق عطا فرماوے۔